دوبارہ لالچ میں آ کر اپنا سرمایہ بحریہ گرینز میں داؤ پر نہ لگائیں۔ اس سے پہلے کراچی سے ہمارے نمائندے سید طلعت شاہ کی بحریہ گرینز پروجیکٹ کے حوالے سے تعمیراتی قوانین کے ماہر ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ سے بحریہ گرینز میں قانونی بے ضابطگیوں کی عوام کی آگاہی اور مفاد کے لیے جامع رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ نے چونکہ کوئی اپروول لی نہیں ہے، اس لیے یہ پروجیکٹ تو ایبینیشیو ہے، نل اینڈ وائڈ ہے، بالکل انلیگل ہے۔ آیا یہ زمین کراچی کی حدود میں بھی ہے یا نہیں ہے؟ بحریہ گرین پرانے شکاری کا نیا جال، غریبوں کا بھی ہوگا برا حال۔ بحریہ ٹاؤن نے لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کی آڑ میں اب غریبوں کو مفاد بیچنا شروع کر دیا۔ بحریہ گرینز کی اتنی وسیع غیر قانونی اشتہاری مہم کے باوجود سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی مجرمانہ خاموشی۔ بحریہ ٹاؤن کے پرانے پروجیکٹس کے ہزاروں الاٹیز آج بھی اپنے پلاٹ یا رقم کے لیے دھکے کھا رہے ہیں۔ جی اس وقت میں موجود ہوں بحریہ گرینز کراچی کی پرپوز سائٹ پر، مگر کسی کو یہ ابھی تک 100% نہیں معلوم کہ یہ سائٹ بحریہ گرینز کی ہے بھی یا نہیں، اور ہمارے لیگل ایکسپرٹ کے مطابق اس زمین کی صوبائی حکومت کے کسی متعلقہ ادارے سے کسی قسم کی کوئی اپروول نہیں لی گئی۔ اس حوالے سے ہم نے تعمیراتی قوانین کے ماہر ندیم احمد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے بحریہ گرینز کی قانونی حیثیت جاننے کے لیے رجوع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں، بحریہ گرینز جو ہے اس کے لیے نہ تو کوئی سرکاری ڈپارٹمنٹ سے اپروول لی گئی ہے، نہ ہی یہ پتہ ہے کہ کس زمین پر یہ لایا جا رہا ہے۔ اصل میں قانون یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ پبلک پروجیکٹ اناؤنس کرتے ہیں تو اس کے لیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے باقاعدہ نقشہ پاس کراتے ہیں، وہاں پر ٹائٹل ویریفیکیشن کراتے ہیں، یہ دکھاتے ہیں کہ کتنے یونٹ آپ پیش کر رہے ہیں، اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، اس کی پیمنٹ اپروو کرائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر NOC فار سیل اینڈ ایڈورٹیزمنٹ ادارہ جاری کرتا ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جو بلڈرز کے اشتہارات ہیں اس میں سائٹ پر ایک ریفرنس نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ بحریہ کے ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں، کہیں کوئی ریفرنس نمبر نہیں ہے، صرف اندھا دھند انہوں نے مارکیٹنگ شروع کر دی ہے، کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ میڈیا کو پاس کر دیا ہے۔ اور میڈیا کا بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا کو چاہیے کہ وہ تمام ہاؤسنگ پروجیکٹس جن کی اپروول گورنمنٹ نے نہیں دی ہے وہ ان کے اشتہار ریلیز نہ کرے، لیکن ایسا افسوس ایسا نہیں ہوتا ہے یہاں پہ۔ تو اب بات یہ ہے کہ بحریہ گرینز نے چونکہ کوئی اپروول لی نہیں ہے، اس لیے یہ پروجیکٹ تو ایبینیشیو ہے، نل اینڈ وائڈ ہے، بالکل انلیگل ہے۔ سندھ حکومت کے زیر انتظام متعلقہ اداروں نے اس پروجیکٹ میں کون کون سی بے ضابطگیاں نظر انداز کی؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جو بلڈنگ بائی لاز ہیں، کراچی بلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ریگولیشنز 2002 امینڈڈ اپ ٹل ناؤ، اور سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس 1979 کے رولز کو فالو کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی بھی پبلک پروجیکٹ کو اناؤنس کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنا ماسٹر پلان سے نقشہ پاس کروا کے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں فارورڈ ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ چیپٹر 5 اس قسم کی ایکسرسائز کی پوری ڈسکرپشن فراہم کرتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ایک کمرشل پروجیکٹ کے لیے پروپوز نقشہ جو ہے فائل کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی لینڈ کون سی ہے، اس کے کلیئر ٹائٹل آپ کو جو ہے دینے پڑتے ہیں۔ پھر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی باقاعدہ ایک پبلک نوٹس جو بھی قومی اخبارات ہیں اس میں شائع کرتی ہے، اور اس میں آبجیکشن جو ہے وہ کال کیے جاتے ہیں کہ جی فلاں فلاں بلڈر نے اس نام سے اس زمین پر اس پلاٹ نمبر پر، اور یہ سٹیٹس ہے، اتنے کمرشل ہیں، اتنے ریزیڈینشل ہیں، اور یہ پلان داخل کیا ہے۔ اگر اس پر کسی کو اعتراض ہو تو ودن 15 days جو ہے وہ اتھارٹی سے رابطہ کرے۔ بعد از میعاد کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، یہ ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بحریہ ٹاؤن کے کسی بھی پروجیکٹ میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی ہے، اور نہ ہی یہاں بحریہ گرینز کے حوالے سے کوئی دیکھنے میں آئی ہے، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو زمین کا پورا ایڈریس جو ہے وہ لکھنا پڑتا ہے، اور اس کے حساب سے ہی وہ پبلک نوٹس میں ڈسکرپشن دی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو میڈیا کمپین دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف بحریہ گرینز کا نام ہی جو ہے بس اس کی دھوم مچائی ہوئی ہے، یہ کچھ کہیں نہیں بتا رہا ہے کہ یہ زمین کہاں واقع ہے، آیا یہ زمین کراچی کی حدود میں بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کراچی کی حدود سے باہر کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا کہ کون سی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور کون سا کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کے معاملات کو لک آفٹر کرے گا۔ لیکن یہ بس ایک بھیڑ چال لگی ہوئی ہے، انہوں نے بس لو کاسٹ
کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کے نام پر جو ہے غدر مچایا ہوا ہے. اب جو لوگ ہیں وہ لو کاسٹ کے چکر میں پلاٹ بک کرائیں گے اور اس کے بعد پھر جو اس وقت بحریہ ٹاؤن کے مختلف پروجیکٹس میں الاٹیز کا حال ہو رہا ہے وہی بیچارے ان کا مستقبل ہوگا. سرکاری ادارے ان سنگین نوعیت کی قانونی بے ضابطیوں کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ یہاں تو بس پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ والی بات آ جاتی ہے. اور بحریہ ٹاؤن کے کنیکشن سب کو پتہ ہے کہ کتنے ہائی اپس سندھ کے جو حکمران ہیں ان تک ہیں. اس لیے ایک ڈپارٹمنٹ کا افسر وہ 18-19 گریڈ کا اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لے سکے. اب صرف اور صرف سپریم کورٹ تک لوگوں کی امیدیں رہ جاتی ہیں کہ جس طرح پہلے سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا تھا اور اس کی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا تھا بحریہ ٹاؤن میں اور ان کو 460 ارب روپے کا ایک جرمانہ سا لگا تھا. اب بھی صرف سپریم کورٹ سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس پر سوموٹو لے اور سندھ گورنمنٹ کو بھی اس بات پر سرزنش کرے کہ بھئی آپ نے بغیر اپروول کس طریقے سے پروجیکٹ کو اناؤنس کرنے کی اجازت دی. میں سپریم کورٹ میں سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ پچھلی دفعہ بھی تمام تر سرکاری اداروں کی لاقانونیت کے باوجود انہوں نے بحریہ ٹاؤن پر تو ایک جرمانہ عائد کیا اور اس کو پابند کر دیا کہ اتنے پیسے جمع کرانے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ سرکاری ادارے جو اپنے فرائض منصبی سے غافل ہوئے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے خلاف اور دیگر سرکاری اداروں کے خلاف جو پٹیشنز چلتی ہیں اس میں بھی ہوتا یہ ہے کہ وہ آ کے ایک سمپلی معذرت کر لیتا ہے اور کورٹس جو ہیں وہ اس کو کنڈون کر دیتی ہیں. میں تو یہ گزارش کروں گا سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے کہ جب تک ان کو نشان عبرت نہیں بنایا جائے گا سرکاری اداروں کو اس وقت تک یہ لاقانونیت چلتی رہے گی, یہی قانون کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہے گا اور یہی تعمیراتی قوانین کی پامالی برقرار رہے گی. لوگوں کو بحریہ گرینز میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ بحریہ گرینز میں پلاٹ بک کرانے والوں کو میں ایک مشورہ یہی دوں گا کہ بحریہ ٹاؤن میں جن لوگوں نے پلاٹ بک کرایا تھا ان کی اکثریت اس وقت سر پکڑ کے رو رہی ہے. انیشلی بحریہ ٹاؤن میں 1400 سے 1500 ایکڑ زمین پر نقشہ پاس کرایا گیا تھا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ 54,000 ایکڑ زمین فروخت کر دی گئی ہے. وہ زمین بھی فروخت کر دی گئی ہے جو ان کے پاس تھی ہی نہیں. اب یہی وجہ ہے کہ بحریہ نے ریفنڈ پالیسی جو ہے وہ دی ہوئی ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنا یا تو ریفنڈ لے لیں یا پھر انتظار کریں کہ ان کو ہم الٹرنیٹ دیں گے. ایسی صورت میں بحریہ گرینز اناؤنس کر دیا گیا ہے. جب آپ کے پاس پرانے الاٹیز کو کمپنسیٹ کرنے کی جگہ نہیں ہے آپ تو نئے الاٹیز کو سے پیسہ لینا وہ تو ایک جرم ہی کہلائے گا نا. اور بغیر اپروول کے سندھ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کی اپروول کے آپ پورا پروجیکٹ اناؤنس کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے اور یہ معاملہ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے کہ جو بھی پلاٹ بک کرانے والے ہیں ان کے پیسے کہیں ڈوب نہ جائیں. تو میری ان لوگوں کو یہی ایڈوائس ہے کہ وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جائیں اور ایک سادہ اپلیکیشن دے کے وہاں پر معلوم کریں کہ بھائی یہ بحریہ گرینز جو ہے وہ کس زمین پہ لایا جا رہا ہے, آیا کہ اس کی اپروول ہے اور اگر ہے اس کی اپروول تو کتنی اپروول ہے, کتنے یونٹس یہ بیچ سکتے ہیں اور اس کو کس قیمت پر فروخت کرنے کے لیے اپروول دی گئی ہے. لیکن ابھی تک جو ہماری اس میں اسٹڈی ہے, جو بھی ہماری اس میں اسسمنٹ ہے, اس میں ہمیں یہی معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی اپروول نہیں کرائی ہے. محض سیاسی بنیادوں پر ان پر سرکاری ادارے ہاتھ ڈالنے سے گریز کر رہے ہیں جو کل الاٹیز کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. آج بحریہ ٹاؤن کے جو ہزاروں الاٹیز رول رہے ہیں یہ بھی ان کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے.